حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دفن کیا؟ نواز رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ ان کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتے ہوئے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں قید ہو کر بے بسیاں اور مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاش بکھری ہوئی تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھی۔ 13 محرم 68 ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر آتے ہیں۔ عورتیں جب نہر فرات کے پانی بھرنے کے قریب آئیں تو دیکھا کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہے، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا سر نہیں۔ اور جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مرد کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہے، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں۔ اور کہا، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، کیا یزید نے قتل کیا؟ اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑو دو، کوئی نہ کوئی آئے گا، تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ میں عذر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آن سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کو دفن کرنے کے لیے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا، دیکھا کہ کسی کے تن پر سر نہیں ہے، کس کو کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے، اتنے میں معززے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رو کے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر گئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملی، کہیں سے امام حسین کا جسم کا کچھ حصہ ملا، کہیں سے پاؤں ملتا ہے، کہیں سے کندھے کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین کی لاش کے ٹکڑے کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا گڈھا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہے۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی، یا دیکھو ایک بوڑھا صاحب، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا، سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، آؤ۔ نہر فرات کی طرف سے جانے لگے اور ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے، دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔
جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو اس غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بغیر کفن کے پڑی رہی۔